بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ترک حکومت نے مشہور جامع مسجد آیا صوفیہ میں اذان اور نماز پر لگی 85 سالہ پرانی پابندی اٹھا لی ہے۔ آیا صوفیہ ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہے اور بلا شک و شبہ یہ عمارت دنیا کی تاریخ کی عظیم ترین عمارتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ لاطینی زبان میں اسے سینٹا صوفیہ اور ترکی زبان میں اسے آیا صوفیہ کہتے ہیں۔ ترکی کے مسلمان کئی برسوں سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اس عمارت کو ایک مسجد بنایا جائے، تاہم حزب مخالف میں موجود سیکولر سیاسی قوتوں نے اس اقدام کی شدید مخالفت کی۔ اس تجویز پر بین الاقوامی سطح پر بھی تنقید کی گئی اور دنیا بھر کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے اس کی مخالفت کی۔ دوستو، میں ہوں واجد چودھری۔ اس قدیم عمارت کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے پہلے حسب روایت نئے آنے والے ساتھیوں سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ دوستو، یہ معروف عمارت استنبول کے فیتھ ڈسٹرکٹ میں سمندر کے کنارے واقع ہے۔ بازنطینی بادشاہ جسٹین اول نے اس کی تعمیر کا حکم سن 532 میں دیا تھا، جب اس قدیم شہر کا نام قسطنطنیہ تھا۔ یہ بیزنٹائن سلطنت، جسے مشرقی رومی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، کا دارالحکومت بھی تھا۔ ماہرین بحیرہ روم کے پار سے اس عمارت کی تعمیر کے لیے اشیاء لائے تھے۔ سن 537 میں جب یہ عمارت مکمل ہوئی تو یہ آرتھوڈکس چرچ کے سربراہ کا مقام بن گئی۔ اہم ترین بازنطینی تقریبات جیسے کہ تاج پوشی اسی عمارت میں ہونے لگی۔ تقریباً 900 سال تک یہ عمارت آرتھوڈکس چرچ کا گھر رہی۔ بیچ میں 13ویں صدی میں یہ کچھ عرصے کے لیے کیتھولک چرچ کے زیر انتظام بھی رہی، تاہم 1453 میں سلطنت عثمانیہ نے سلطان محمد دوئم کے دور میں قسطنطنیہ پر قبضہ کیا، شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس عمارت میں داخل ہوتے وقت سلطان محمد دوئم کا اصرار تھا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے اور اسے ایک مسجد بنایا جائے۔ انہوں نے اس میں جمعے کی نماز ادا کی۔ سلطنت عثمانیہ کے معموروں نے آرتھوڈکس نشانیاں مٹا دیں اور اس عمارت کے ساتھ مینار کھڑے کر دیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب 1453 میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اس کلیسا میں اس خیال سے پناہ لے لی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے، گرجا کی تمام زمینی اور بالائی گیلریاں باپوں، شوہروں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبوں اور کنواری ننوں کی بھیڑ کی وجہ سے بھر گئی تھیں۔ کلیسا کے دروازوں کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے، جسے وہ زمانہ دراز سے ایک ملۂ اعلیٰ کی لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ یہ سب ایک افطرہ پرداز الہام کی وجہ سے تھا، جس میں یہ جھوٹی بشارت تھی کہ جب ترک دشمن اس ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئے۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے اترا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالاخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو گئے اور سب کے جان و مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اسی دن فتح ہوئی اور اسی سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی میں پڑھا گیا۔ قسطنطنیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند اور مشروط نہ تھے، اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو توہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا تھا۔ اس لیے سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اسے مال کے ذریعے خریدا گیا، اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو مٹا دیا گیا یا چھپا دیا گیا اور محراب قبلہ رخ کر دی گئی۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامع آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمہ تک تقریباً 500 سال تک 5 وقتہ نماز ادا ہوتی رہی۔
آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی۔ 918 میں سلطنت عثمانیوں کو پہلی جنگ عظیم میں شکست ہو گئی۔ ترکی میں قوم پرست سیاسی قوتیں پروان چڑھیں اور اسی سلطنت کی راکھ سے جدید ترکی نے جنم لیا۔ جب مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے اس مسجد میں نماز بند کر کے اسے میوزیم بنا دیا اور تاحال یہ نمائش گاہ ہے۔ 481 سال تک یہاں مسلمان اذانیں دیتے رہے اور نمازیں پڑھتے رہے، لیکن 1934 میں کمال اتا ترک کی اپنی روشن خیالی کی وجہ سے جہاں ترکی میں دیگر مساجد میں اذان اور نماز پڑھنے پر پابندی لگائی، وہیں آیا صوفیہ میں بھی نماز اور اقامت پر پابندی لگا کر اسے ایک میوزیم قرار دے دیا۔ 31 مئی 2014 کو ترکی کی نوجوانان اناطولیہ نامی ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں فجر کی نماز کی مہم چلائی، جو آیا صوفیہ کو مسجد بحالی کے مطالبے پر مبنی تھی۔ اس تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کی تائیدی دستخطوں کو جمع کیا ہے، جس کے بعد اس دور کے وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ آیا صوفیہ کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ چنانچہ اب طیب اردگان کی حکومت نے اپنا تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے آیا صوفیہ کو بطور مسجد بحال کر کے باقاعدہ امام مقرر کر دیا ہے۔ پہلی مرتبہ یہاں 5 نمازوں کے لیے آیا صوفیہ کے 4 میناروں سے اذان کی آواز گونجے گی۔ ترک حکومت کے اس تاریخی فیصلے کے بعد عالم اسلام میں اس کو سراہا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف مغرب میں اس پر کافی تشویش پائی جا رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال لگ بھگ 30 لاکھ سیاح آیا صوفیہ دیکھنے آتے ہیں، جس سے ترکی کو بہت سرمایہ بھی حاصل ہوتا ہے، مگر ترک صدر گرجا گھر کو مسجد بنانے کے فیصلے پر ڈٹ گئے ہیں اور اسلام کو ترجیح دی ہے، نہ کہ دنیاوی لالچ میں آئے ہیں۔ اب یہاں کچھ لوگ جو مندر کے حق میں دلائل دے رہے تھے، وہ اب طیب اردوان کو بھی یہی کہیں گے کہ ایک چرچ سے ہمارے ایمان کو کیا خطرہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔